انہوں نے تحفۃ العوام پہلی بار تحفۃ العوام حاجی حسن علی سے لکھوائی. تحفۃ العوام کے آتھر کا نام یاد رکھیے گا جو بہت کم لوگوں کو یاد ہے, حاجی حسن علی. لیکن اور اللہ نے کیا ان کی نیت میں خلوص رکھا تھا کہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ سمجھیے ایک طرح سے کہ قرآن کے بعد جو ہر گھر کی ضرورت بنی. مگر یہ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے جس کے بعد میں آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں. مگر حاجی حسن علی بہرحال بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک میں قدم رکھ رہا ہوں, لیکن کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. کبھی اس پہ آپ مجھ سے 3-4 مجلسیں سنیے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل مسئلہ کیا. لیکن بہرحال حاجی حسن علی پکے مومن تھے, بڑے خلوص والے تھے, لیکن اخباری تھے. تو اخباری علماء کے انداز سے یہ کتاب انہوں نے لکھی, جس کے نتیجے میں اس میں بعض ایسی احادیث آ گئیں جو نہ صرف یہ کہ بہت ضعیف تھیں بلکہ بعض تو ایسی حدیثیں آ گئی جو بالکل جھوٹی تھی. اخباری علماء آپ کو معلوم ہے ان کو اخباری کہتے اسی لیے کہ ہمارے یہاں اخبار کا مطلب ہوتا ہے احادیث, کہ صرف وہ احادیث کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. حتیٰ وہ قرآن کی آیتوں کو بھی اس کو بھی دلیل نہیں مانتے. کہتے قرآن جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں, قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کا مقصد کچھ اور, جس کے لیے علمی زبان میں کہتے ہیں ظاہر قرآن حجت نہیں. کل رات کی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی, کل نہ سنی ہو تو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ 11ویں امام کو یہ اطلاع ملی کہ اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا جس میں وہ قرآن کی وہ آیتیں جمع کر رہا ہے جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, کنٹرڈکشن. تو امام نے اس کے شاگرد کو بلا کے کیا کہا تھا کہ اپنے استاد سے کہنا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ 2 آیتیں ٹکرا رہی, تو جو وہ آیت کا مطلب نکال رہا ہے کیا وہی مطلب ہے کہ اللہ کا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ جب اس تک پیغام پہنچا وہ فوراً سمجھ گیا, اس نے اپنی کتاب جلا دی. کیونکہ میں اس وقت 11ویں امام کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, تو یہ ہے کہ اخباری کہتے ہیں کسی طرح ہر آیت اقیم الصلاۃ کا مطلب پتہ نہیں نماز ہے کہ کچھ اور, واضح آیت ہے, وہ نہیں مانتے اس کو. قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا مطلب حدیث. اسی لیے بہت ہی شارٹ کر کے کچھ لوگ ایک جملہ کہتے ہیں, اور یہ بڑے مزیدار جملہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور گندم کھانے والوں کو میں بھس کھلا رہا ہوں. یہ جملہ وہی لوگ سمجھیں گے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ شیعت کے ہاں اخباریت, یہ کہا جاتا. اور مزیدار جملہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو اس وقت ایک طرح سے اصل حکمران ہے سعودی عرب کا, ویسے جو کراؤن پرنس کہلاتا, اس نے پہلا بار یہی کیا کہ یہ اہل حدیث حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں, خبر واحد تو حجت ہے ہی نہیں. بہت بڑی بات کہی ہے اس نے, خود سے کہی ہے کہ اس کو کسی نے سکھائی ہے, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اس نے چھیڑ دیا. پوری وہابیت یا اہل حدیث کے مذہب کی جڑ کو سمجھیے اس نے کاٹ کے رکھ دیا. لیکن کیا آج کی مجلس میں اتنا وقت ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤں؟ تو واپس آتا ہوں. حاجی حسن علی اللہ ان کے درجات بلند کرے, یہ کتاب قبول تو ہے بارگاہ الہی میں, لیکن اس کے اندر بہت سی حدیثیں ایسی آ گئی جس کی بنا پر اس کے بعد جتنے بھی اس کے ایڈیشن چھاپے گئے, آپ ہر ایک کے شروع میں دیکھ لیں, ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ اس میں سے وہ چیزیں نکالنا پڑی ہمیں. دشمنان اہل بیت ہمارا مذاق اڑاتے تھے, وہ پورے اسلام کی اگینسٹ بن جاتی تھی. کچھ حدیثیں تو ایسی تھی, اور ہر شخص یہ کرتا رہا, یہاں تک کہ جو آخری تحفۃ العوام کا اتھینٹک ایڈیشن آیا, حجت الاسلام مولانا منظور حسین نقوی علی پور مظفر گڑھ والے, اس کے تو شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ نقن صاحب قبلہ نے بھی, جعفر حسین صاحب نے بھی, مفتی جعفر حسین نہیں وہ دوسرے کرشن نگر والے شہید مولانا محمد جعفر, اور خود مولانا منظور حسین نقوی. اچھا, اب بڑی محنت کر کے اس میں سے وہ والی حدیثیں نکالی گئی جو بالکل غلط نکالی گئی. ایک غدیر کے واقعات میں تھی, ایک 9 ربیع الاول کی. اور بدقسمتی یہ کہ آج دوبارہ یہ حدیثیں شیعت میں لائی جا رہی ہیں. اب ایران میں جا ہو رہا ہے, عراق میں جو ہو رہا ہے, اس کو چھوڑی. میں نے میلبرن میں تک میں یہ سنا کہ سینہ ٹھوک کے کسی نے کہا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں سنائی ہوگی. ارے بھائی, یہ حدیث نکالنے میں انڈیا اور پاکستان کے علماء کو 100 سال لگے. پتھر کی دیوار سے سر پھوڑ پھوڑ کے انہوں نے یہ حدیث نکالی تاکہ کتاب واقعا جو اتنی مفید کتاب ہے,
میں ایک آدھ غلطی کی بنا پر تو ہم کسی کے پورے کارنامے کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ جو حدیث تھی اس کی وجہ سے 9 ربیع الاول کا ایک نام ہے عید رفع قلم. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ غدیر کے لیے بھی لکھی اور وہ 9 ربیع الاول کے لیے بھی لکھی گئی اس کتاب میں. اور جب اس کو نکالا گیا تو چونکہ تحفۃ العوام اس وقت تک ایک اسٹیبلش کتاب تھی, بڑا ہنگامہ بھی ہوا, لیکن چونکہ تمام علماء لکھنؤ کے متفق ہو گئے تھے اور پھر پاکستان میں بھی جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ حدیث کیا, وہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں, خلاصہ کہ وہ حدیث ایسی بے تکی سی حدیث, اور اس کے اندر امام کے 600 سال کے بعد 2 ایسے آدمی جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایک فلاں آدمی نے ہم کو بتایا کہ وہ 11ویں امام کے نائب احمد ابن اسحاق سے ملا. تم آج 500 سال بعد والے بات کر رہے ہو جو 500 سال پہلے آدمی گزرا ہے, کس سے سنا تم؟ اچھا پہلے تو بتاؤ تم خود کون ہو؟ وہ نہیں پتا. اور اس کے بعد مثلا کوئی آپ سے کہہ دے کہ زید نے آ کے یہ کہا, کون زید؟ سینکڑوں زید ہیں, پتہ تو چلے کون سا زید؟ نہیں, کچھ نہیں پتا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے اتنی شد و مد کے ساتھ اس حدیث کی تعریف سنی. اور پھر وہ اس نے کہ کیا کہا وہ 500 سال پہلے کے آدمی نے کہ میں 11ویں امام کے صحابی کے گھر گیا تو ایک مسئلہ اس سے پوچھنا تھا. اب وہاں بھی 2 کتابوں میں الگ الگ یہ حدیث آئی. ایک میں ہے ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنا تھا, ایک میں ہے ابو الخطاب. ابن خطاب کون ہے وہ آپ سمجھ جائیے. ابو الخطاب وہ بدترین انسان جس پہ چھٹے امام نے کئی بار نام لے کے لعنت کی ہے کہ یہ نصیری فرقے کا آدمی اپنے غلط عقائد شیعت میں لا رہا ہے, اس سے بچو. تو اب وہی 2 آدمی ان کے نام سے ایک حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابن الخطاب کے بارے میں پوچھنے گیا, خطاب کا بیٹا. دوسرے میں ہے کہ ابو الخطاب بدترین آدمی. اور وہ کھانا کھا رہے تھے اور کہا بیٹھو آج تو عید کا دن ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آج 9 ربیع الاول ہے, دشمنان زہرا دنیا سے گئے ہیں. میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک بار رسول خدا اور مولا علی بیٹھے تھے اور حذیفۃ الیمانی آئے اور پیغمبر نے کہا یہ سب سے بڑی عید ہے, اس کو منانا ہے. اور بس یہ جملہ ہے, اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس دن اتنا خوش ہوتا, اتنے بڑے بڑے دشمن اہل بیت کے دشمن مارے گئے, جناب زہرا کے اتنے بڑے دشمن مارے گئے کہ اللہ اس دن کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کسی شیعہ کے 3 دن تک کوئی عمل کو نہ لکھو. اس کو کہتے ہیں رفع قلم. رف مانے اٹھا لینا, قلم جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں, ان کے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں, قلم چھین لیے جاتے ہیں. خبردار, بند کر دو یہ کتاب جو 3 دن تک یہ کام کرے. اس کو کہتے ہیں رفع قلم. اچھا اسلام میں کچھ کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ قلم اٹھا لیا گیا, ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے. نابالغ, پاگل, جس کے کندھے پہ جس کے سینے پہ پستول رکھ کر آپ کہیں شراب پینا پڑے گی مثلا, یعنی مجبور. اسی طرح سے لیکن یہ تو ہے کہ ہر شیعہ کو 3 دن تک کھلی چھوٹ. بھئی آپ کو کوئی خلاف قانون کام کرنا ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کھڑی ہے, فوج کھڑی ہے, وہ لوگ چلے گئے, موقع اچھا ہے, جو دل چاہے کام کر لو. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. کہ 3 دن یہ غدیر کے لیے بھی حدیث آئی تھی, نکالی گئی تحفۃ العوام سے, اور 9 ربیع الاول کے لیے تو اور شد و مت سے آئی. تو 3 دن تک شیعہ کوئی بھی گناہ کرے لکھا ہی نہیں جاتا. کون لکھے گا؟ فرشتے چھٹی پر ہیں. 3 دن ہالیڈے ہو جاتی ہے, وہ کتاب بند کر دی جاتی ہے, ان کے قلم چھین لیے جاتے ہیں. ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ کہ وہ علماء, وہ مجتہدین جن کے خیال میں ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا. آج کے مراجع یہ نہیں کہتے, لیکن پہلے گزرے کہتے ہیں یہ تو ضروریات دین کا انکار. یہ حدیث آ گئی 9 ربیع الاول کے حوالے سے, جو سر سے پیر تک ابھی بھی میرے سامنے مراجع کے فتوے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں جھوٹی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کارنامہ بنا کے پڑھی جا رہی ہے کہ جی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, میں ایسی حدیث ڈھونڈ کے لایا ہوں کتاب سے. ایران میں بہت سارے علماء نہیں, بہت سارے علماء نما لوگوں نے کتاب میں یہ حدیث دوبارہ لکھی. ایسا کوئی عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کی اتنی بڑی خوشی ہو کہ آپ پر نماز معاف, آپ پر حجاب معاف, آپ پہ شراب پینے کی اجازت, آپ پہ گانا سننے کی اجازت, آپ پہ مکس گیدرنگ کی اجازت, ہر گناہ کر سکتے ہو.
یوں آدمی کر رہا ہے گناہ. میں نے شروع میں کہا نا, چندہ جمع کر کے فلمیں دکھائی جاتی تھی, وہ پرسنل گناہ. مگر یہ کہنا کہ رسول نے یہ کہا ہے, مولا علی نے یہ کہا ہے. اور پھر روایت میں دوسرا ٹکڑا کہ بعد میں جب مولا علی کے زمانے میں وہ دشمن مارا گیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, تو اس دن مولا نے عید سیلیبریٹ کی. اور حذیفۃ الیمانی کا نام لے رہے ہیں جو اس دن مدینے میں تھے ہی نہیں, مدائن میں تھے. خیر, خلاصہ یہ ہے اس گفتگو کا. چوتھی چیز, تیسری چیز نامکمل حدیثیں, وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہیں. اور چوتھی چیز جھوٹی حدیث, اور ایسی جھوٹی حدیث جو آدمی کو گناہ کا راستہ دکھا رہی ہے 9 ربیع الاول کے نام سے, جبکہ اتنا پاک و پاکیزہ دن ہے. یہ شہزادی کی خوشی کا دن ہے. میں نے شروع تقریر میں ایک جملہ کہا تھا, اس وقت تو مجمع تھا ہی نہیں. مجمع تو خیر ابھی بھی نہیں ہے, لیکن جتنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ میں ہے عاشورے کے لیے, کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرحت آل و زیاد و آل و مروان, آل زیاد و آل مروان نے فرحت خوشی منائی. 9 ربیع الاول وہ دن ہے فرحت زہرا, جس دن شہزادی نے خوشی منائی ہے. اور اتنے پاک اور پاکیزہ دن ہے, شہزادی کا خوشی کا دن. اور اس قسم کی جھوٹی احادیث کے ذریعے سے تباہ کر کے مومنین کو پیغام دیا جا رہا ہے کم سے کم اس 24 گھنٹے میں تو گناہ کرو. کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو, اللہ تمہیں گناہ کی کھلی چھوٹ دے رہا اور تم چپ چاپ بیٹھے. دیکھیں, یہ آرڈر تاریخ میں ہمیں یزید کا تو ملا تھا جب اس کے لشکر نے مدینے پہ حملہ کیا تھا. کہا 3 دن کے لیے ساری پابندیاں ختم. اپنے فوجیوں سے کہا تھا جس گھر میں چاہے داخل ہو جاؤ, جس کے مال کو چاہے لوٹ لو, جس کی عورتوں کی چاہے بے حرمتی کرو, جو چاہے گناہ کرو, حتیٰ قبر رسول پہ بیٹھ کے شراب بھی پیو, 3 دن تک تمہیں کھلی چھوٹ. پروردگار ایسی کھلی چھوٹ کبھی نہیں دیتا. اور اگر معاذ اللہ خدا دے بھی دے تو اہل بیت کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے نام کے اوپر گناہ کبیرہ کیے جائیں. اہل بیت کی اتنی بڑی خوشی ہے, ہم اس خوشی کو تباہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی خوشی. میں ہمیشہ تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ پڑھتا تھا 9 ربیع الاول کو. ابھی میری تقریر کو تقریباً 48 منٹ ہوئے. 48 منٹ کے بعد میں اس منزل پر آیا ہوں, لیکن ویسے 9 ربیع الاول کو ہمیشہ میں پورے گھنٹے میں ایک واقعہ پڑھتا تھا. اب ضرورت نہیں رہی جب سے مختار نامے کی ایک سیریل لوگوں نے دیکھ لی.